बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं अल्लाह पर तवक्कल का वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अल्लाह पर तवक्कल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी ये उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही तवक्कल पुख्ता होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही मामला फरमाऊंगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इंसान बड़ा ही बेसब्रा है। उसे यूं लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अल्लाह को मशवरे दे रहा होता है। वो बेहतर जानता है क्या देना है और क्या नहीं। तवक्कल क्या है? क्या रोजी रोटी के लिए हमारी जद्दोजहद करना तवक्कल के खिलाफ है? इससे पहले इन सवालात की जानिब बढ़ें, हस्बे रिवायत हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियो टाइम से पहुंच सके। तवक्कल लफ्ज़ वकल से निकला है, जिसके मानी है खुद के सुपुर्द कर देना या मुकम्मल भरोसा करना। मेरी हकीकी राय में तवक्कल किसी मौलवी के बजाय किसी मासूम बच्चे से सीखें। मुशाहिदा ये है जब कोई गैर इंसान गोद में लेना चाहे तो वो डर कर रोता है, शोर मचाता है, मगर जब उस बच्चे को उसका बाप गोद में लेकर हवा में कई फुट उछालता है तो वो डरने की बजाय खुशी से किलकारियां मारने लगता है और अक्सर दोबारा उछलने की फरमाइश भी कर डालता है। वो मासूम बच्चा जानता है कि कुछ भी हो जाए उसका बाप उसे जमीन पर गिरने ना देगा। इस बच्चे का यह एतमाद और भरोसा दरअसल अपने बाप पर उसका तवक्कल है। यहाँ अल्लाह पर तवक्कल का एक किस्सा बयान करती हूँ। किसी साबिर और शाकिर और आयान शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाफरमान थी, जिसकी वजह से वो साहिबे ईमान बड़ा परेशान था। मर्तबा उसकी बीवी बच्चों को कई रोज तक फाके काटने पड़े। बीवी ने शोहर को बुरा भला कहा, जाओ और कुछ कमा कर लाओ। नेक बख्त ने कहा, अल्लाह की नेक बंदी रात को शोरो गुल ना करे, सुबह जाकर कोई मजदूरी कर लूंगा। सुबह वो घर से निकल पड़ता है, लेकिन कोई उसे नहीं पूछता, अपने काम में लग जाता। वो एक जंगल में इशा तक इबादत करता है और खाली हाथ घर लौट जाता है और सोचता है खाली हाथ देखकर कि बीवी पता नहीं कौन सा तूफान खड़ा करेगी। बीवी ने सवाल किया कि मियाँ सुबह से लेकर अब तक क्या कमाया है? शौहर ने कहा, जिस चीज की मजदूरी की है वो बड़ा ही रहीमो करीम है, उसने कल देने का वादा किया है। इस पर औरत चिल्ला गई और कहने लगी, हमारे बच्चे चाहे भूखे मर जाएं, तुम वादे करते फिरो। अगले दिन वो फिर गया और फिर उसने मजदूरी ना मिली तो वो फिर इबादत इलाही में फिर से मशगूल हो गया। जब घर लौटा तो फिर वही सवाल हुआ कि आज दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उसने कहा, उसने कल देने का वादा किया है। ये सुनकर वो आग बबूला हो गई और कहने लगी, कल तीनों दिनों की ले आना वरना घर ना आना। उसको एक थैली दे दी। फिर वो इबादत इलाही में मशगूल फिर किसी मौजात की तलाश में लग गया। जब कुछ ना मिला तो बीवी के डर से इस थैली में रेत डाल लिया कि रात तो गुजर जाएगी। जब घर के करीब आया तो बीवी का डर गालिब आने लगा और वापस मुड़ने लगा कि अचानक ऐसी खुशबू आई कि जिसके दिलो दिमाग को तर कर दिया। औरत खुश होती हुई घर से निकली और कहा,
تم اندر جاؤ بتاتی ہوں کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی ایک شب پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کے 3 دن کی اجرت لے لو مگر اس کو کوئی ایذا نہ دینا، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں کھو گیا۔ بیوی کہتی ہے کہ خوشحالی میں پریشانی کیسے؟ کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، یہ میں نے 3 دن کہیں مزدوری نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ تیرے ڈر سے تھیلی میں ریت لا رہا تھا لیکن اس رب نے میری لاج رکھ لی۔ اس شخص نے تمام عمر اللہ کی شکر گزاری میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کرنا انبیاء اکرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و سنت میں توکل اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ اللہ ولل فلیتوکل مومنین فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید دی گئی ہے، یعنی حکم سے خداوندی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ کی ہی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے قبل توکل کے معنی سمجھے۔ توکل کے معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتبار کرنے پر ہے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور اسی پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ شرعی اسلام میں توکل کا مطلب کسی یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کی، دنیاوی اور آخروی تمام معلومات سے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا اور چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بخت کے لیے اللہ کی ہی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خلیفہ کائنات کی ذات ماری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب کر توکل اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہی ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا کا اثر نہیں کر سکتی، یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کو انجام دے کہ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی کہ حرکتیں کریں، اس پر پکی ہوئی کھجوریں جھڑی تو اس کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے کھجور کو کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے تعارل اسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن سب سے نازک اور کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا اللہ تعالیٰ کے توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ہی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب آپ کے بغیر کسی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ میں ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جائے تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو جا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے کے اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا،
لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹ سکی کہ اسباب مہیا ہو۔ انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب شفا کامیابی کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین میں مارے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ شخص کا زمین پر پیر مارنا 20 سال کی بیماری کا شفا یابی علاج ہے؟ نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس کے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی معضلات بیماری یا ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ تعدد سبق ملتا ہے۔ ہم 2 سبق یہ ہیں کہ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیاوی کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کرے، یعنی کم سے کم اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ دوسرا سبب یہ کہ جو بھی اسباب مہیاؤں کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب باوجود بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ جو بھی اللہ پر اندھا دھند یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو۔ وہ جب بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ممکن اور ناممکن آپ کی نظر میں ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔